الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، ہم مکہ ہم سفر اور ہم منزل ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور شعوری شکر ہم پر واجب ہے جس نے ہمیں اپنے کلام کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ تعالی کی استعانت، نصرت اور مدد حاصل کرو. بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی بنی آدم میں جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. ہم صبر سمجھتے ہیں مصیبت آ جانے پر خاموش ہو جانے کو، یا کسی کے فوت ہو جانے پر بالکل ہلکا سا رونے کو ہم صبر سمجھتے ہیں، جبکہ صبر ایک ایسا لفظ ہے جو بہت وسیع پیمانے پر اپنے معنی رکھتا ہے. یہاں پہ صبر جو آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے وہ صبر ہے اپنے قدموں کو جما کے رکھنا. کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی محکمے میں اپنے پاؤں کو جما کے رکھنا اور لگاتار محنت کرنا، یہ صبر. اس لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور خود اس پر استقامت اختیار کریں، وہ اپنا الہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. صبر ہمارے سبق کے ساتھ منسلک ہے. پہلے سبق سے ہی آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی تھی کہ آپ کو نکتے اور زبردست پیش پڑھانا یہ آپ کے لیے نئی چیز تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ تمام طلباء، تمام سامعین کو ابتدائی طالب علم سمجھیں اور اس کو ایسے سمجھائیں کہ اس کا ذہن بچوں والا ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، جب آپ کوئی واقعہ بھی سننے لگیں اور وہ واقعہ آپ نے پہلے سن رکھا ہو تو بندہ اس کو توجہ سے نہیں سنتا. یہ تجربہ شدہ بات ہے. لیکن صبر ہمارے صبر کے ساتھ منسلک اسی طرح ہے
کہ یہ سبق پڑھے ہونے کے باوجود آپ میرے سبق کو ایسے سنیں جیسے آج آپ کے سامنے یہ سبق پیش کیا جا رہا ہے، تب آپ کی ذہنی سطح بلند ہوگی اور آپ کو نئی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ میں نے اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے جتنی بھی قاعدے قوانین آپ کو پڑھائے ان کا مختصر نقشہ آپ کے سامنے رکھا اور نیا سبق بھی آپ کے سامنے رکھا۔ یہ سبق ہم پڑھیں گے اور یہ جو سبق ہم پچھلی نشستوں میں پڑھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں گے۔ میں ایک دفعہ مختصر تشریح کر دیے جاتا ہوں۔ ایک ہے نمبر 1 نقطے۔ نقطوں کی تعداد و مقام بدلنے سے لفظ کی حیت و مقصد و مطلب سب بدل جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کو نہ ہم لمبا کر کے پڑھیں گے اور نہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، بلکہ معتدل بالکل نارمل انداز۔ اس کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش، جس کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین ناک میں غنہ، ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور تنوین کا غنہ 1 الف کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش، یہ حروف مدہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ جب بھی زبر کے بعد الف آ جائے یا کھڑی زبر آ جائے تو ہم ان کو ایک جیسا پڑھیں گے۔ زیر کے بعد یا ساکن آ جائے حروف مدہ کی، یا کھڑی زیر آ جائے تو یہ دونوں بھی سیم پڑھے جائیں۔ پیش کے بعد واو ساکن آ جائے حروف مدہ کی، یا الٹا پیش آ جائے تو ان کو بھی ہم ایک جیسا پڑھیں گے۔ 5ویں نشانی ہے جزم۔ اس کو جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں۔ یہ جس بھی حرف پہ آ جائے اس حرف کو ساکن پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شد۔ شد کی شرطیں 3 بتائی تھیں۔ پچھلے حرف کو ملانا لازمی ہے، سخت پڑھنا بھی لازمی ہے، اور 2 دفعہ پڑھنا بھی لازمی ہے۔ کبھی تو اگلے حرف کے ساتھ ملتا ہے اور کبھی اسی لفظ کو دوبارہ ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ 7ویں ہماری حرکت ہے مد۔ چھوٹی مد، بڑی مد۔ چھوٹی الف، چھوٹی مد کی مقدار 3 الف کے برابر لمبا کرنا اور بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا۔ یہ ہماری پچھلی نشستوں کا خلاصہ ہے اور یہ ہمارا آج کا نیا سبق ہے۔ حروف مدہ کیسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ الف واو یا۔ الف واو ساکن یا ساکن، اور یہ الف ساکن یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ اس کے اوپر ان حرکتوں میں سے کوئی بھی حرکت آ جائے تو یہ الف رہتا ہی نہیں ہے، یہ بن جاتا ہے حمزہ۔ اس لیے الف ساکن کہنا ضروری نہیں۔ میں آپ سے اس سے پہلے نشان لگا دوں، اس سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر، یہ تب بنو۔ آج کے سبق میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ سورہ فاتحہ کو چنا ہے نماز کی وجہ سے۔ نماز میں یہ فرض کی گئی ہے ہر رکعت۔ تو ویسے تو چلیں قرآن مجید سے ہماری کلاس ہے، اگلی کلاس میں اس کو ایڈیٹ کر لیں گے۔ فی الحال سورہ فاتحہ سے شروع کریں۔ ایک تو یہ ام الکتاب ہے، کتاب کو کھولنے والی پہلی سورت۔ یہ وہ آیات صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو نہ یہ آیات دی ہیں اس جیسی اور نہ ہی بتائی گئی۔ یہ خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت یعنی ہمارے لیے رکھی گئی، تو اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے۔ اما یتساءلون میں نے آپ سے کہا تو تھا، لیکن بعد میں یہ خیال آیا
کہ اس سے بہتر سورہ فاتحہ ہے، تاکہ جتنوں کی بھی غلطی ہوگی سب کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کا سبق جو ہم پڑھیں گے 1 2 3 4 5 آیات لکھتے ہیں، 2 رہتی ہیں وہ اگلی نشست میں۔ تھوڑا سبق دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا مکل ہے یا میرے پاس وقت نہیں ہے، تھوڑا سبق دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ بوجھ نہ بنے، کیونکہ یہاں پہ صرف آپ کو میں سبق نہیں پڑھاتا، پروفیسر صاحب ہیں، میرے والد صاحب ہیں، ارشد علی صاحب ہیں، عابد علی صاحب ہیں، تو یہ 5 سبجیکٹ کا 5 دنوں میں کام کرنا باقی دنیا کے کاموں میں سے ٹائم نکال کر یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اس لیے یہاں پہ تھوڑا سبق پڑھایا جاتا ہے تاکہ آپ کو بآسانی کور کر سکیں۔ تو یہاں سے آج ہم پریکٹیکل اور فزیکل سبق شروع کریں گے۔ آپ نے ان قاعدے قوانین کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرے ساتھ ساتھ یہ سبق پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی شخص کو آواز دبانے کی یا شرمانے کی ضرورت نہیں۔ آپ میرے یہ الفاظ ذہن نشین کر لیں گے۔ قرآن مجید زبان کی ادائیگی کا نام ہے، نہ آپ کو یہ دیکھنے سے آئے گا اور نہ یہ آپ کو سننے سے آئے گا، چاہے آپ بغور دیکھیں یا بغور سماعت کریں۔ تجوید کو جب تک زبان سے ادا نہ کریں، ہر لفظ کو اس کے مخرج سے ادا نہ کریں، تب تک آپ کو تجوید بہتری کوئی ممکن نہیں ہے، ابھی کوئی امکان ہے۔ تو بسم اللہ کی ہا جو ہے وہ اور ہا جو ہے ان دونوں میں فرق رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جوڑ سے پڑھیں گے۔ پہلے 3-4 سبق جوڑ سے ہم زبر لام ال، ہا زبر میم، اب دونوں کو کمبائن کریں، ال دال پیش دال پیش دو، دو نہیں، دو کس لہجے میں پڑھا جائے گا؟ مجہول، مجہول اردو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کلیہ استعمال ہوگا اس کو معروف اور مجہول کہیں گے، مجہول جہالت سے اور معروف عرف سے، تو دو نہیں پڑھیں، دو الحمد، لام دیر لام، لام پہ آ گئی شاد، ایک دفعہ میں اس لام کے ساتھ پڑھ لی اور دوبارہ اگلے کے ساتھ نہیں ملے گی، اسی کو دوبارہ پڑھیں گے۔ لام کھڑی زبر للہ، اور ہا سینے کا زور مانتا، حاضر ہی نہیں، حاضر ہے، حاضر ہی، للہ، آپ اس کو پڑھیں الحمد للہ، بے شک پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھیں، الحمد للہ، با زبر با، اچھا با کی شرط کے نیچے میں نے زیر ڈالی ہے، اور یہی کئی قرآن مجید میں بھی ڈلی ہوئی ہے، یہ زیر با کے نیچے گنی جائے گی، با کے اوپر نہیں ہو، با زبر با، اب یہ با آگے لام کے ساتھ ملے گی، کسی بھی حرف پہ جب تک جزم اور شد نہ ہو، جزم اور تو پچھلا حرف اس کے ساتھ نہیں ملتا۔ یہ مثال لے لیں، لام کھڑی زبر، لام پہ شد تھی لیکن ہا کے ساتھ ہم نے نہیں ملایا، کیوں؟ کیونکہ اس ہا پہ نہ جزم ہے نہ شد ہے، تو یہاں آپ جزم آ گئی لام پہ، تو با دوسری دفعہ جو پڑھنے کا اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے، غب بل، عین کھڑی زبر، غب بل، لام زبر لا، غب بل، میم دیر یا، یہ بات میم دیر یا،
برابر لمبا کریں گے. رب العالمین. اب فی الوقت نون کے نیچے زیر پڑھیں, نون زیر نہیں. رب العالمین. آپ اس کو دوسری حالت وقف کہتے ہیں. حالت وقف یعنی وقف کرنے کی حالت میں نون ساکن ہو جائے گا تو نون کے اوپر جزم آ جائے گی. جب جزم آ جائے گی تو ہم نون کو ساکن کریں گے. رب العالمین. اب نون پہ کچھ نہیں پڑھا, دیر لکھی ہے اس کے نیچے, یہ تو آپ کو بتایا یہ نیچے اس کے نیچے زیر ہے. شاد کے نیچے جو زیر ہے یہ با کے نیچے ہی گنی جائے گی, اور یہ میں نے خود لکھی ہے کیونکہ کئی قرآن مجید میں ایسا نقش بھی دیا گیا. آپ اس لیے جب حج عمرہ کے لیے سعودیہ جاتے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید ہمیں زبر زیر کے بغیر ملتا ہے. ان کی تو چونکہ زبان ہے تو وہاں ہم زبر زیر کا قرآن مجید ڈھونڈتے ہیں تو کوئی آپ کو زبر زیر اس طرح بھی ملے گی. تو اس لیے آپ کی پریشانی ختم کرنے کے لیے کلیہ بتا رہا ہوں کہ شاد کے نیچے زیر ہاتھ کے نیچے ہی گنی جائے گی. چلے میں لگا دیں. اب یہ آیت مکمل ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین. اب جب یہ ایک آیت دو جوڑوں کی صورت میں آپ کی زبان پہ بیٹھ جائے آپ بے شک اس کو مکمل پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. حمزہ کے ساتھ آگے لام ساکن ہے, لیکن اس سے بڑا متن حدیث آپ کو سمجھایا تھا شد موجود ہے. تو یہ را حمزہ کو اپنی طرف کھینچ لے گا اور حمزہ کو را کے ساتھ ملائیں گے. ہم زبر را پہ شد ہے, دو دفعہ پڑھیں گے, سخت پڑھیں گے اور پچھلے کے ساتھ ملا چکے ہیں. تو را زبر ہا. اب اس کو ہا پڑھنا, ہا نہیں پڑھنا. ہا ادائیگی ہے گلے سے اور ہا ادائیگی ہے سینے سے. تو یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے. ہم زبر ہا اور زبر ہا را. اب میم کھڑی زبر میم پہ کھڑی زبر جو ہے وہ یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ کھڑی زبر اور میم زبر الف ما ایک جیسے ہے. ان کے صرف نام چینج ہے. لکھنے کے اصول رسم الخط کے طور میں اس کو یہاں پہ اس طرح لکھا گیا. نون زیر را, یہاں پہ بھی لام پہ کیا تھی جزم, لیکن یہ متن حدیث ہونے کی وجہ سے نور یا را کے پاس ہی تھا. نون زیر را نیر اور را زبر ہا, را زبر را. اب یہ را تو آگے ہا کے ساتھ ملی لیکن یہ را ہا کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ یہ والی شرط موجود نہیں. جب تک اس ہا پہ جزم یا شد نہ ہو تو ہم اس ہا کو آگے را کو نہیں ملا سکتے. نون زیر را نر, را زبر نر را, نر را حاضر یا میم دیر می, نر راحیمی اور حالت وقت نر راحیم. آپ پورا پڑھیں. الرحمن الرحیم. میم کھڑی زبر, میم کھڑی زبر, لام دے, لام دے دی. ابھی تو قانون سامنے لکھے پڑے. میم کھڑی زبر, لام دے,
کاف زیر ما ٹھیک ٹھیک یا زبر وا یو یہ ایک نئی چیز ہے سمجھ یا پیشوا کیا ہوتا ہے یو یا پیشوا جو یو ہوتا ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں حروف مدہ لیکن جب زبر کے ساتھ واو ساکن آ جائے اور یہ دو لفظ آتے ہیں واو ساکن اور یا ساکن اور یہ جب بھی زبروں کے ساتھ آئے گی تو اس کو حروف لین کہتے ہیں اور یہ کبھی بھی لمبا نہیں ہوتا زبر زیر پیش کی طرح یا زبر وا یو میم زیر دال مل دال کے ساتھ ہے سخت کریں گے اور اگلے کے ساتھ ملائیں گے یا زیر یا یو مل نون زیر مالک یوم الدین اب دال کو جتنا سخت پڑھیں گے اتنی خوبصورتی سے آپ کی آیات اور آواز نہیں کریں گے حمزہ زیر یا ای ویسے تو حمزہ زیر یا ای بننا چاہیے حمزہ زیر یا ای بننا چاہیے لیکن جب بھی یا شد والی ہوگی تو ادھر بھی بڑا مغناطیس استعمال ہوگا پھر ای نہیں ہوگا پھر عش پڑھیں گے حمزہ زیر یا چاہے کسی بھی حالت کے ساتھ ملے لام زیر یا لش میم زیر یا مش بشرط یہ ہے کہ شاد والی یا ہونی چاہیے اب اگر ہم اس کو پڑھیں حمزہ زیر یا ای تو یہ دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ حمزہ زیر یا ای شاد ہے یا ساکن ہے شاد والی کو ای نہیں پڑھنا فرق سمجھ آ گیا آپ کو حمزہ زیر یا ای ہوتا اگر یا ساکن ہوتی یہاں پہ یا ہے شد والی تو اس کو ای نہیں پڑھیں گے ایش پڑھیں گے حمزہ زیر یا ای یا زبر الف ای یا قاف زبر ای یا کا نون زبر عین ما پیش ما پیش دال پیش بدو بدو نعبد إياك نعبد واو زبر حمزة زیر یا ای یا زبر الف ایا قاف زبر کا قاف کو باریک پڑھیں ایاک نون زبر سین تا زبر نستا عین زیر یا ای نستعین نون می نستعین إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين حمزة زیر ها حمزة زیر ها دال دی دی نون زبر صاد نص صاد موٹے حروف میں سے پر پڑھیں صاد نص دی نص را زبر الف اهدنا الصراط را زبر لام را زبر لام اهدنا الصراط میم پہ سین تا زبر مستا قاف زیر یا قاف زیر یا
پھر مستقیم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم آپ ٹائم تھوڑا ایک دفعہ میں دہراتا ہوں اور آپ خاموشی سے توجہ سے سنیں. جس طرح پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے مشق کرنی ہے. بس حمد زبر لام ال ہا زبر میم حمد الحمد دال پی دو. آپ دال پی دو کو یاد رکھنے کے لیے بے شک ذہن میں دال پہ دو رکھیں تاکہ آپ دو نہ پڑھیں. آپ کے ذہن میں ہوگا تو دو نہ پڑھیں گے, اگر ذہن میں نہیں ہوگا تو آپ دو بھی پڑھ لیں. اس لیے دو ذہن میں ہونا چاہیے, پڑھنا نہیں. الحمد لام کھڑی زبر لا للہ حاضر لی الحمد للہ را زبر با رب بادر لام بل رب عین کھڑی زبر عا رب العا لام زبر لا رب العالا من درابی نون ساکن میم الحمد للہ رب العالمین. حمد زبر ار را زبر آرح ارح میم کھڑی زبر ما الرحمن نون زیر نر را زبر را نر حاضر یاحی نر رحیم میم ساکن. میم ساکن پڑھیں گے تو نر رحیم پڑھیں, اور میم کی نیچے زیر پڑھیں گے تو نر رحیم میں پڑھیں. پھر حالت وقف کہہ کے اس کو وقف کریں. نر رحیم میم کھڑی زبر ما لام دیر لی مالک کاف دیر کی مالکی یا زبر وا یو مالکی یو میم زیر دال مد دال زیر یا دی مدی نون ساکن مدین مالک یوم الدین. ہم زیر یا اج یا زبر الف یا ایا کا زبر کا ایاکا نون زبر عین نا با پیش دو دال پیش دو نعبدو ایاکا نعبدو واو زبر وا ہم زیر یا اج یا زبر الف یا و ایاکا زبر کا و ایاکا نون زبر سین نس تا زبر تا نستا عین زیر یا ای نستعین نون ساکن نستعین. حمزہ زیر ہا اد دال زیر دی اد نون زبر صاد نص صاد زیر سی نص را زبر الف را نصرا را زبر لام قد اهدنا الصراط میم پیش سین مس تا زبر تا مستا قاف زیر یا فی مستقیم میم زبر ما مستقیم اهدنا الصراط المستقیم. روانگی میں سن لیں, جب تک آپ اس لیب میں نہ پہنچ جائیں تو اپنی پریکٹس جاری رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. اللہ رب العزت تیرا آپ کا ہم سب کا ہم مددگار اور حامی اور ناصر ہو. ہمارے